اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جملہ علماء کرام، میں آپ حضرات کا شکر گزار ہوں. دو تین گزارشات ہیں. ایک تو یہ جس وبا کا یا آزمائش کا ہم شکار ہیں، ایک تو یہ معاملہ تھا. دوسرا 25 کو انشاءاللہ رمضان المبارک کا بھی آغاز ہے. یہ برکتوں کا مہینہ ہے، عبادات کا مہینہ ہے. یوں تو مسلمان پر ہر وقت عبادت اس کے لیے فرض ہے، لیکن اس میں اضافی عبادات ہے. پھر ليلۃ القدر بھی ہے، اس کے بعد پھر عید الفطر بھی ہوگی. گزارش میں آپ سے کرنا چاہتا تھا کہ نماز ہوگی مسجد میں، بند نہیں ہو سکتی ہے. 5 وقت کی نماز ہوگی. آپ اپنا جمعے کی نماز ہوگی. جو تراویح پڑھنا چاہتے ہیں جماعت سے وہ پڑھیں، جو گھر میں پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیں. بات صرف یہ ہے کہ وہ طریقہ کار کس طرح، مثلا فرض کیجیے یہ اگر یہ مسجد ہے اور جو ہمارا طریقہ کار ہے مسنون، ہم نے جو رسول اللہ نے ہمیں بتایا کہ آپ نے جماعت کی ہے، اس میں کتنے آدمی آتے ہیں. اگر ہم کہتے ہیں اچھا ہم ان ساری چیزوں سے کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے 3 فٹ ادھر 3 فٹ ادھر 3 فٹ آگے تقریباً 3 فٹ ہو جاتا، آگے پیچھے اتنا وہ ہو جاتی ہے اپنا یہ صفوں میں ہو جاتا ہے دائیں بائیں، تو کتنے آدمی آ جائیں گے. یہ میری گزارش تھی کہ اس پر آپ غور و فکر کر لیں. غور و فکر کر لیں کہ نہ یہ میں میرے انشاءاللہ میں بھی آج بھی میٹنگ ہے تھوڑی، اس کے بعد ہماری ایک اور بھی کہ کوئی نہیں ہوگی. مطلب ہے یہ جو ہوا ایسے واقعات کے پرچے پولیس کی جانب سے، اسے مجھے پتہ چلا تو میں نے ان کو کہا، اس کو ڈی ایس کو امام صاحب کو چھوڑ دو، بالکل نہیں کچھ کرنا. صرف گزارش ہم سے کرنا چاہتا تھا کہ وہ تدبیر اللہ کے گھر پر انگلی نہ اٹھے. کمزور ایمان لوگوں کی جو جن کا آپ نے تذکرہ کیا، یہ اکثریت ہو گیا اب ان کے ادھر فحاشی پلانے والوں کی. مذاق ہو گیا ادھر اس ملک کے اندر. مطلب ہے علماء کرام کو مطلب ہے جس کی بارش ہے اس کو کم تر سمجھنا، ٹھیک ہے، اسے کہنا ہے یہ کیا، یہ چھوڑے یہ مولوی ہے، یہ کیا ہے، یعنی یہ نظام آ گیا ہے، ایسا آ گیا نا، خرابیاں ہوئی ہیں، اسی لیے اللہ کا عذاب آتا ہے. تو میری جو صرف یہ تھی کہ کوئی اس طرف انگلی نہ اٹھا سکے. ہم وہ احتیاطی تدابیر اختیار کر کے اللہ کے گھر کو آباد رکھے 5 وقت کے لیے. جمعے کے دن بھی اس کو آباد رکھے، تراویح کے لیے اس کو آباد رکھے. وہ طریقہ کار جو ہے اس پر اگر غور و فکر کر لیا جائے کہ کیا کرنا ہے ہم نے اپنا اس کے بارے میں اس حوالے سے. عبادت میں جو افضل ترین نماز ہے، اس کے لیے تو کوئی پابندی لگ نہیں سکتی. میں نے آپ سے بھی عرض کیا کہ شاعر اسلامی میں کوئی مسلمان جو اپنے آپ کو کہتا ہو جو وہ حکمران اور وہ کہ میں پابندی لگاتا ہوں. مسجد کو اس بیماری کے پھیلنے کا مرکز نہیں بننا چاہیے. یہ میری آپ سے گزارش ہے. یہ اللہ کے گھر سے ہماری بے احتیاطی کی وجہ سے، تدبیر اختیار نہ کرنے کی وجہ سے، مسجد میں سے اگر یہ اس بیماری کا، اس وائرس کا پھیلاؤ ہو تو وہ مناسب نہ ہوگا. اس لیے آج آپ کو میں نے یہ جو میں نے تمیزبان دی آپ سے، تو آپ سے درخواست کرنا چاہتا تھا کہ آپ کی کیا تجاویز ہیں، ٹھوس تجاویز ہوں، واضح ہوں، قابل عمل ہوں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی پیدا کرنا چاہتا ہے، وہ تمہیں مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا. اللہ کے رسول نے بارش جو کہ عرب میں کبھی ہوتی ہی نہیں تھی، اور اگر وہ بارش ہو گئی تو آپ نے مؤذن کو کہا کہ کہہ دو کہ نماز گھر پر پڑھو. اور آج بھی
میں نے تو خود سنا ہے کہ حرمین میں اگر بارش ہو تو مکے اور مدینے کی مساجد سے یہ اذان میں جو ہے وہ صدا بلند ہوتی ہے کہ الصلاۃ فی رحالکم. یہ ایک چیز اس کو بھی مد نظر رکھ لیں کہ یہ بھی اس میں بہرحال اسلام جو ہے وہ قلت حرج کا دین ہے اور وہ اس انسان کو تکلیف سے بچانے کا مذہب ہے. اس وقت میری بات اگر کسی کو تلخ لگے تو میں پیش کی معذرت کے ساتھ حرمین شریفین میں جو ہے وہ آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ کے گھر کا طواف جو ہے وہ بھی بالکل کس پوزیشن میں ہے اس کو مد نظر رکھیے. اور یہ دیکھیے کہ ہمارے جملہ مذہبی مقامات جہاں جہاں پر لوگوں کا اجتماع تھا، جہاں لوگوں کا آپس میں لمس ہو سکتا تھا، وہ ان مقامات پر یہ مرض جو ہے اس میں کس قدر شدت آئی. یورپ میں بھی چرچز پر پابندی لگی، وہاں پر بھی مذہبی مقامات پر اس کے پھیلاؤ میں اضافہ ہوگا. یہ بات بالکل دیکھانی صاحب نے فرمائی کہ طہارت کے ساتھ لوگ جاتے ہیں، لیکن طہارت کے ساتھ گئے ہوئے بھی یہ مرض لگ سکتا ہے. کوئی آدمی جب چھینکے گا، کوئی آدمی جب کھانسے گا اس کے ڈراپلیٹ سے، اور اب نئی تحقیق کرنی ہے جو کہہ رہی ہے کہ سانس سے بھی یہ مرض پھیل سکتا ہے. اور یہ یاد رکھیے کہ یہ مرض جو کہتے ہیں کہ جان لیوا نہیں ہے، جان لیوا ہے، لوگ مر رہے ہیں. اور جو اس کا علاج ابھی تک کوئی نہیں ہے، اور علاج نہ ہونے ٹھیک ہے جی 90% لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن جو 10% لوگ اسپتال جاتے ہیں تو اسپتال اتنے اوور کراؤڈڈ ہو جاتے ہیں کہ آپ یورپ اور امریکہ کی صورتحال دیکھ لیجئے. خدا نخواستہ ہم اس طرح کی کسی صورتحال کے متحمل نہیں ہو سکتے. گو کہ ہمارا ایمان ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ ہماری وسعت سے زیادہ ہم پر بوجھ نہیں ڈالے گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ گھٹنا باندھنے کا بھی حکم جو ہے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہوا ہے. 8 مارچ کو اسلام آباد کی سڑکوں میں کیا ہوا؟ کس نے کرایا ہے؟ وہ ذمہ دار ہے، وہ پوری قوم سے معافی مانگے. بے حیائی کو، عریانی فحاشی کو پھیلانے والے مجرم ہیں پوری قوم کے. میرے رب کے بھی نافرمان ہیں، میرے نبی علیہ السلام کے بھی نافرمان ہیں. جب تک ہم تشخیص نہیں کریں گے تو یہ بیماریاں آج کس شکل میں، کل کس شکل میں، کل زلزلے کی شکل میں تھی کل. باقی یہ گزارش واضح کروں گا، مسجد کو واقعہ میں موضوع نہیں ہونا چاہیے. امت پہلے مسجد میں آئی کب ہے؟ 1% مشکل سے آتی ہے. پھر موضوع اس کو بنانا اللہ کے غضب کو دعوت دینا. میرے محبوب، آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، اللہ کا عذاب جب کسی جگہ پہ آتا ہے اور مسجد کو آباد کرنے والے ہوں تو اللہ ہٹا دیتے. فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے میں کسی بستی پر عذاب بھیجنا چاہتا ہوں، وہاں دیکھتا ہوں میری وجہ سے آپس میں محبت کرنے والے، راتوں کو تہجد میں اٹھنے والے اور میرے گھر کو آباد کرنے والے، میں عذابوں کو ہٹا دیتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا وسعى فی خرابها اولئک هم ان یصدوا عن خائفین لهم فی الدنیا خزي ولهم فی الآخرة عذاب عظیم. صدق اللہ العظیم. مساجد کی قرآن کی آیت میں نے پڑھی تو مساجد کو بند کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے جب قرآن نے منع کیا ہے. اور حضور علیہ السلام کا عمل یہ تھا کہ جب بھی کوئی وبا آتی، کوئی بیماری آتی، کوئی تیز ہوا آتی تو حضور علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ آپ مسجد میں جا کر استغفار فرماتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے نجات عطا فرما دیتے. ہم کچھ نبی کی امت ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہر مصیبت کے وقت میں مساجد میں جائیں اور مسجد کو آباد رکھیں. مسجد میں استغفار کریں، توبہ کریں، گڑ گڑائیں، روئیں، اللہ سے معافی مانگیں. یہ ہونا چاہیے. اور آخر میں کے ساتھ آخر میں جناب حضور صاحب کا 2 وجوہ سے شکریہ ادا کرتا ہوں. 2 وجوہات میرے ذہن میں ہیں. پہلی وجہ یہ ہے جناب محترم کہ آپ کی اور خاندان نے جو ختم نبوت کے ساتھ وفاداری کی ہے، یہ سب آپ کے لیے بلکہ ہم پوری ریاست کے مسلمانوں کے لیے قابل فخر اور قابل نجات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو آج علماء کرام کو اپنے دولت قدر پر بلایا اور ان کی عزت افزائی کی
اس وقت میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ ہمارے ساتھ ہیں. آپ کا دل ہر وقت اللہ کے نبی کی محبت کی طرف رہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہی جذبہ ہم سب کو عطا فرمائے. آپ کے گھر مسائل کی آبادکاری کے حوالے سے احتیاطی تدابیروں کے ساتھ باقاعدہ اجازت دے دیجیے اور پولیس والوں کو اس پر پابند کیجیے کہ وہ جا کر غیر مناسب رویہ علماء کرام کے ساتھ نہ رکھا کریں. اس کے علاوہ دوسری ہماری افسوسوں کی گزارش کی گئی تھی, آج بھی گزارش ہے کہ دینی مدارس اور مساجد جو ہے وہ گزشتہ مارچ سے بند ہیں. تو 4 مہینے کے لیے پنجاب کی حکومت بھی کر رہی ہے, بجلی اور پانی کے بلات کو معاف کر رہی ہے, تو مساجد اور مدارس کے حوالے سے اسے معاف کیا ہے. رمضان مبارک کی آمد ہے, احترام رمضان کا ایکٹ موجود ہے. احتیاطی تدابیر کو ملحوظ رکھتے ہوئے آپ کی طرف سے اس پر عمل درآمد کا بیانیہ آنا چاہیے. اور مساجد میں جماعت کے اعتبار سے ہماری آپ سے درخواست ہے کہ آپ خود بھی وقت فوقت مساجد میں تشریف لے جایا کریں, دیکھا کریں کہ وہ طبی نور ہے یا نہیں ہے. کا بچانا اسلام کی نظر میں واجب, فرض, ضروری ہے یا نہیں؟ اگر واجب, فرض, ضروری ہے تو پھر جو چیز, جو وائرس, جو بھی ہماری جان کو نقصان پہنچانے والی چیزیں کوئی بھی, اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ضروری ہے, واجب ہے, فرض ہے. لہذا انسانی زندگی کے حوالے سے مسلمانوں کا یہ متفقہ نظریہ ہے کہ بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جو کبھی انسان پر حرام ہوتی ہیں, اگر انسانی زندگی کو خطرہ لاحق ہو تو ان کا استعمال اس حد تک کہ انسانی زندگی کو بقا دی جا سکے, یہ ضروری ہے. تو اس فارمولے کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ہمارے معاشرے میں رہنے والے جو افراد ہیں, لوگ ہیں, ان کی جانوں کو محفوظ رکھا جائے, جو بھی فارمولہ, نسخہ اپنایا جائے وہ ضروری ہے. انسانی جان, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آزمائش, یہ جو مصیبت ہمارے اوپر آئی ہے, یہ ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے آئی ہے. الحمدللہ کل ہماری تمام جتنے بھی مسائل ہماری تھی یا دوسرے مسائل کے مسئلے تمام میں سینیٹائزر اور ڈیٹول کا جو اسپرے ہوا ہے, الحمدللہ یہ یہاں تک ہم کر رہے ہیں. روحانیت کو مد نظر رکھا جائے, ذکر, اللہ کا ذکر, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف. ہم میں اور یورپ اور امریکہ میں کیا فرق رہ جائے گا کہ ہم بھی ان کی طرح تدابیر کے پیچھے لگے ہیں, ان سے اپیلیں کر رہے ہیں. ہمارا اللہ ہم سے, ہماری شہادت سے قریب, ہم اس سے کیوں اپیل نہیں کرتے؟ اور ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے کیوں سہارا نہیں لیتے کہ جو اللہ نے ہمارے لیے کو رحمت بنا کے بھیجا. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایز اے مسلم آپ جو چیزیں, جو لوگ کنفرم ہیں مرض میں, وہ تو قرنطینہ سینٹر میں, اور جو لوگ باقی نماز پڑھنے آ رہے ہیں وہ سارے کے سارے, ان میں ایک شک ہے, احتمال ہے کہ کسی میں بھی یہ جراثیم ہو سکتے ہیں. علماء چونکہ تشریف فرمائے, میں قبلہ مسعودی صاحب کی یہ بات سے متفق ہوں کہ اس کے لیے ایک طویل نشست کی ضرورت ہے, چونکہ آپ نے فیصلہ لینا ہے. ایک طرف اسلام کے قطعی یقینی وہ فیصلے ہیں فرض کے, اور دوسری طرف احتمال, خدشہ اور شک ہے. تو کیا احتمال, خدشہ اور شک سے آپ فرض کو ترک کر سکتے ہیں؟ تو اگر ترک کر سکتے ہیں تو پھر اس کو ترک کیجیے. اگر ترک نہیں کر سکتے, یعنی دیکھیں وہاں شک تو ہے کہ قبلہ رشتی صاحب میں, علماء میں, ہمیں بھی کسی میں وہ وائرس موجود ہو, اور دوسری طرف اسلام کا قطعی فیصلہ ہے, یقینی فیصلہ ہے, اس کو ظن سے, وہم سے, احتمال سے, شک سے ختم نہیں کیا جا سکتا. تو یہ فیصلہ لیتے وقت یہ دیکھ لیجیے. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک, چونکہ تعاون سے تو 25-30 ہزار مسلمان شہید ہوتے رہے, اور پھر جنگوں کے اندر جب کہ دشمن ظاہری سامنے موجود ہے, جس طرح کی صلاۃ الخوف کا آپ نے حوالہ دیا, اس میں بھی جماعت نہیں ترقی کی, عین جہاد میں ترقی نہیں کی. تو ہمارے ساتھ جو مسائل ہیں یہ ایک وہمی دشمن ہے, وہمی دشمن جن میں یقینی ان کو بے شک ہاسپیٹل میں رکھا جائے, ان سے لوگوں کو بچایا جائے. تو اس مسئلے کو سامنے رکھتے ہوئے آقا علیہ السلام کے زمانے میں وبا پھیلی, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وبا پھیلی, بعد میں صدیوں میں وبائیں آتی رہی. اگر کسی صدی میں اسلام نے مسجد بند کی یا اس چیز کو ترک کیا تو آپ اس کو ترک کیجیے. اگر ایسی کوئی شے نہیں ہے اسلام کے اندر تو پھر اسی پہ عمل کرنا یہ صحیح بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک آپ کے سب پہ رکھے. جس طرح ترکی ہمارے لیے ایک آئیڈیا ہے کہ مساجد میں احتیاطی تدابیر کے لیے اسپرے کروائی جائے, سینیٹائزر, اس میں ہم
इंशाअल्लाह सबसे ज़्यादा मेंबर और महराब से हुकूमत की रियासत की सपोर्ट की जाएगी। हम एहतियाती तदबीर पे मुकम्मल अमल करवाएंगे, लेकिन जितना हम मस्जिद खोलेंगे अल्लाह उससे राज़ी होगा। ये मौजूद कबीर के हदीस शरीफ हज़रत ने पेश की कि जब अज़ाब अल्लाह इरादा कर लेता है कि मैं भेजूं, तो देखता है कि मस्जिद आबाद करने वाले मौजूद होते हैं, तो अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है कि अज़ाब को हटा दो। तो हम क्या अब यहाँ ये तय करने बैठे कि क्या हमने रब से टक्कर लेनी है या रब से माफ़ी लेनी है? हमारा नुक्ता नज़र ये है कि मसाजिद को एहतियाती तदाबीर के साथ, जिस तरह मीडिया हाउसेस खुले हैं, बहुत सारी और चीज़ें कंपनियां फैक्ट्रियाँ खुली हैं, तो वहाँ एहतियाती तदाबीर के लिए SOPs बन गए हैं, बना रहे हैं, तो मसाजिद के लिए भी बनने चाहिए। वक्त की इतला के बावजूद दूर दूर से तशरीफ़ लाए और आपने अच्छी राय दी, काबिल अमल राय दी। मस्जिद के हवाले से फोकस रहा। इस तरह जनाब साहब ने कहा कि हम ये नहीं चाहते कि खुदा न खास्ता जिस तरह मुल्क में ये रेशो बीमारी का बढ़ रहा है, कहीं ये बीमारी का रेशो बढ़े और इसमें फिर मतमून मस्जिद हो, माज़अल्लाह, कि फिर लोग ये कहें कि अगर मस्जिद वाले एहतियात करते तो शायद ऐसा न होता। यानी अड्डे वाले से हो जाए तो कोई मतलब कोई चंबे की बात नहीं है, बाजार में हो जाए तो। लेकिन जब ये कहा जाएगा कि मस्जिद वालों ने एहतियात नहीं की तो फिर ये हमारे इससे कबल मीडिया ने पहले तफ्तान वालों को रगड़ा, फिर तबलीग जमात को रगड़ा। मीडिया में बरबरा ये कहा बैठकर, मतलब टीवी पर बैठकर कहा ये बात अपनी जगह सब दोस्तों ने जो कही है कि मस्जिद हमारे लिए जायज़ बना है, वहीं से होकर हमने अल्लाह से माफ़ी मांगी है। फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम माफ़ी मांगेंगे, अल्लाह देगा। हम सब ने मिलकर ये कोशिश करनी है बमाए हुकूमत के कि हमारी मस्जिद किसी ऐसे निशाने का बायस न बने, लेकिन वो आबाद रहे। हमने अल्लाह से तस्बीह व तहलील करके इस्तग़फ़ार करके उसी से मांगनी है। अब हमने 5-7 मिनट में इस्तग़फ़ार की महफ़िल करेंगे, उसके बाद हम दुआ करते हैं और फिर उसके बाद इस महफ़िल का अख्ताम करते हैं। या अल्लाह हमारी मस्जिदों को इस वबा से निजात का बरकस बना, हमारी दरगाहों को, हमारा खानकाही निज़ाम वैसे ही तबाह बर्बाद हो गया है। वहाँ तरबियत का कोई चक्कर नहीं है, वहाँ लोगों को नसीहत नहीं की जाती, अपने अपने माल समेटने के हवाले से मुख्तलिफ ड्रामाबाजियाँ हो रही हैं। अल्लाह इस निज़ाम को इस ड्रामाबाजी से महफूज फरमा, करम फरमा, रहम फरमा या रब्बिल आलमीन। हमारे वज़ीर आज़म साहब दुआ मांगते हैं, दुआ मांगते हुए रोते हैं, कश्मीरियों के लिए रोते हैं, मुसलमानों के लिए रोते हैं, और बार बार मुझे अक्सर कहते रहते हैं कि सब उलमाए किराम से दरख्वास्त करें कि वो सहरी को जब उठते हैं तो वो उठ के दुआ किया करें, या अल्लाह हमें माफ़ फरमा दे, या अल्लाह हमें माफ़ फरमा दे, या अल्लाह हमें माफ़ फरमा दे। तो कुरान में कहता है मुझसे मांगो वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना, वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना, वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना। या अल्लाह हम अपने गिरबान में मुँह डाल के देखते हैं, हम सोचते हैं कि अल्लाह किस मुँह से तेरे सामने जाए, हमने तेरी बात नहीं सुनी, तेरे नबी की बात नहीं सुनी, तेरे बुजुर्गान दीन की बात नहीं सुनी, अच्छी बात का हमने मजाक उड़ाया। या अल्लाह तूने हमारे ऊपर सारे दरवाजे बंद कर दिए। आज हम बीमारी से भी परेशान हैं, रोटी के लिए भी परेशान हैं। या अल्लाह हमारी इस भूख को नेकी में तब्दील फरमा दे, हमारे गुनाहों को हमारी इस्तग़फ़ार कबूल करते हुए नेकी में तब्दील फरमा दे, करम फरमा दे, रहम फरमा दे। या अल्लाह ऐवान वज़ीर आज़म में बैठकर वज़ीर आज़म की मैयत में, अपने हुक्मरान की मैयत में तेरे सामने गिड़गिड़ा के तुझसे माफ़ी मांगते हैं। या अल्लाह माफ़ फरमा दे, या अल्लाह माफ़ फरमा दे, या अल्लाह माफ़ फरमा दे, या अल्लाह हमें माफ़ फरमा दे, हमें हदायत दे दे, हमारी रहनुमाई फरमा। और ये जो लोग हमारे रहनुमा है, मस्जिद और मिंबर के वारिस हैं, तेरे नबी के नायब हैं, या अल्लाह इनको मज़ीद हिम्मत व तौफ़ीक़ दे कि ये लोगों की सही मानों में रहनुमाई कर सकें और तेरे घरों को सही मानों में आबाद कर सकें। और तेरे घर काल अल्लाह काल रसूल का मरकज़ बने हुए हैं, उस वहाँ से अल्लाह और अल्लाह के रसूल की फ़रामीन की सदाई उठती रहे। या अल्लाह मस्जिद को बदनामी से महफूज फरमा, या अल्लाह दीन वाले लोगों को इस मामले में बदनामी से महफूज फरमा। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। और या अल्लाह कश्मीर के मुसलमानों पर पिछले 8 महीने से लॉकडाउन है, हम उसको मजाक करते थे, हम समझते थे पता नहीं लॉकडाउन क्या चीज़ होती है, हमारी तो 15 दिन में चीखें निकल गई। या अल्लाह तू उन पर भी रहम फरमा। इलाही हम हैं बस खतावार तेरे, हमें बख्श दे हम सजावार तेरे। इलाही बता छोड़ सरकार तेरी, किधर जाएं बंदे गुनहगार तेरे। मरज़ ला दवा की, ये मरज़ इस वक्त ला दवा है, किसी के पास इसकी दवाई मौजूद नहीं है, किसी के पास कोई टेक्नोलॉजी काम नहीं आ रही, सब साइंसें फेल हो चुकी हैं। या अल्लाह तो हम पर करो फर मरज़ ला दवा की, दवा किसे चाहे, तू शाफी हमारा हम बीमार तेरे। अल्लाहुम्मा रब्बना
تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ ہم سے مانگنے میں کچھ کمی رہ گئی ہے تو دینے میں کمی نہ عطا فرما، جو دینا اپنی شان کے مطابق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.